صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے وشے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام جڑی آیت مقدس سے پڑھی ہے، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی اللہ تعالی دے نال پیار کرنا چاہتے ہو، اگر تسی اللہ تعالی دے نال سارے بڑی بول رہے اللہ تعالی دے نال پیار کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو عجیب کیا کیفیت ہے، پیار کتنا کرنا چاہتے ہیں بھائی نام دے اللہ تعالی سے پیار کتنا کرنا چاہتے ہیں بھائی اللہ تعالی دے نال عجیب شرط ہے رب نے لائی فرمایا اے محبوب فرما دیو اے میرے بندے اگر تسی اللہ دے نال پیار کرنا چاہتے ہو تو محمد مصطفیٰ دی اتباع پیار کتنا کرنا بھائی پیار اللہ نال اتباع کتنی کرنی اور پیارے یار دی عجیب گل نہیں یعنی عجیب کیا کرنی پیار اگر جب نام نہ کریے اتباع کتنی کرنی پڑنی ہے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو گویا رب تعالی یہ دسنا چاہتا ہے اے میرے بندیو میرے یار دی اتباع ہی میری اتباع ہے۔ رب تعالی نے فرمایا کہ میرے یار دی پیروی کدی پیروی رب دی پیروی، میرے یار حکم تے عمل رب دے حکم تے عمل، میرے یار دے نال پیار رب دے نال پیار۔ اللہ تعالی نے فرمایا فتبعونی میرے یار دی پیروی کرو یحببکم اللہ، اللہ تعالی تھوڑے نال پیار کرے گا۔ بندہ جانتا ہے رب نال پیار کرنا، رب فرماندا میرے اللہ میرے یار دی پیروی کر، میرے اللہ میرے یار دی پیروی کرے گا۔ رب فرمایا تینوں لوڑ نہیں میں رب ہو تیرے نال پیار کرنا۔ اللہ تعالی فرمایا کہ تو میرے نال پیار کرنا کر جس نے میرے یار نال پیار کرے گا میں سمجھ جاؤں گا تینوں میرے نال پیار ہے تے میرے بندے پر میں رب ہو کے تیرے نال پیار کروں گا۔ مصطفیٰ کریم دے غلاموں گویا پتہ چلیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیروی کرنا اہی دین اسلام ہے، اہی دین ہے، اہی رب دے ہر حکم دے عمل ہے۔ جڑا بندہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دی پیروی کرتا ہے سمجھ لے او بندہ دنیا جہاناں دے اندر کامیاب ہو جائے۔ اسا سمجھیا کامیابی کوٹھی دے اندر ہے، اسا سمجھیا کامیابی جائیداداں دے اندر ہے، اسا سمجھیا کامیابی ساڈے بچے وڈیاں ڈگریاں حاصل کر لین اس دے اندر ہے، اسا سمجھیا کامیابی کہ پینٹ شرٹ دنیاوی لمبا تے بڑا چوڑا لباس پہنن نال ہے۔ نہیں، مصطفیٰ کریم دے غلاموں دے سینے اندر مصطفیٰ کریم دی محبت ہوئے تے ابو بکر صدیق جائے ہون ٹاٹ دا لباس پا لین پھر بھی وہ بندہ کامیاب ہے۔ اس ساڈی سوچ ہے نا بھائی، جنی جتی سونی ہوئی جنہ کپڑا سونا ہویا جنہ بندہ ناتا دھوتا ہویا اسی زہر نہ وچ دیاں بھائی اس نال زہر تے صاف رہے گا، زہر تے پاک ہوے گا، لیکن مصطفیٰ کریم نے غلاموں باطن نو بھی پاک کرنا پڑے گا۔ جتنا باطن پاک ہے زہر جس طرح دا بھی ہے، مصطفیٰ کریم نے غلاموں زہر جس طرح بھی ہے، یہ باطن پاک ہے اندر صاف ہے نا تو مصطفیٰ کریم نے غلاموں انسان کامیاب ہے۔ اور کچھ ہے غالباً واقعہ سنیا ہونا، حضرت راجہ اویس کرنی رحمت اللہ تعالی ہے۔ اویس کرنی بھائی وہ شخصیت ہے جنہوں نے پوری زندگی کے اندر مکمل لباس کپڑا مکمل لباس نہیں پایا، نواں لباس نہیں پایا، اروڑی پورا کرکٹ والی جگہ پر ٹکڑے چن کے کپڑے نے انہوں ٹنگ کے لا دیا لباس حضرت اویس کرنی اروڑی جو ٹکڑا کرکٹ جڑے صاف کیا جاتے تے پھینکیا جاتا کوڑا اس کے اندروں کپڑے چن کے نا چھوٹے چھوٹے انہوں ٹنگ کے لا کے آپ نے اپنا لباس بنایا۔ گویا پتہ چلیا گندا لباس بھی
آزاد ٹانگے والا بھی ہوئے تے اندر پاک ہے باطن پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات راضی ہو جاتی ہے زہر جو ہوتا بھی ہے حقیقت ہے میرا موضوع نہیں ہے حضرت خواجہ اویس کرنی کی زندگی کا مطالعہ کرنا حضرت خواجہ اویس کر ایک گل کر کے میں آگے چل سا اپنے موضوع کر آپ وہ شخصیت ہے جی غالباً ہفتے کے اندر ایک دو لقمہ کھانا کھاتے ہیں کتنا دنوں کے اندر ہے ہفتے کے اندر جو سانو دو ٹائم لگے ہے جی اسی میرے بھی آتی اسی بھوکتے آئے اسی بڑے غریب ہاں اسی بھوک دے اور مر گئے ہاں مصطفیٰ کریم علامہ اگر ساڈا زہر یا ساڈا پاتا نا کچھ بھی نہیں ہے حضور دے صحابہ چودہ دن نہ کھا کے کہتے سن ساڈے کول سب ہو جائے وجہ کی سی کہ انہاں دا دل پاک سی اندر پاک سی اندر صاف سی یہ تو اندر پاک ہو جائے مصطفیٰ کریم علامہ میرے بندہ کبھی غریب ہوگا نہیں ہے بہرحال مصطفیٰ کریم علامہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے یار دی بھائی کرنی ہے اتباع کرنی ہے پیروی کرنی ہے میرے یار نال پیار کرنا ہے اور نہ ہر حکم پہ عمل کرنا ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرتبہ نبوت پر فیض فرمایا آپ نبی کے عالم بنام تو پہلے سن اصل نبوی دا دنیا دا وجود سے آپ اس وقت بھی نبی سن لیکن جو آپ نے اعلان فرمایا 40 سال کی عمر کے اندر آپ نے جب اعلان فرمایا نا مصطفیٰ کریم کے علماء ہر بندے نے دشمنی شروع کر دی اپنے دور ہو گئے سارے دور ہو گئے پھر عام اعلان بھی کوئی نہیں بھائی نبوت کا اعلان ولایت کا اعلان کرنے کا حکم نہیں ہے جڑا ولی ہے نا ولایت کے اعلان کرنے کا حکم نہیں ہے اس کا حکم ہے کہ اپنی ولایت کو چھپا کے رکھو ولایت حکم کی ہے بھائی اس کو چھپا کے رکھو لیکن نبوت ایسی چیز ہے رب نے فرمایا کہ جنتی جو بندے بھی اعلان کرنا پڑے تو آپ نے دسنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی چاہے سارے محرم ہو جان فرمایا نبوت چھپانا والی چیز ہے نہیں ہے ایک بجواری کے رسنا مصطفیٰ کریم کے غلام جتنے 360 خدا دی پوجا کرنے والے بندے ہون یعنی جہلا میں آئی جی جہلا میں سردار ہون جنہاں ابو جہل کے حالت کا باپ آکیا جائے اے وہ جہاں بندے ہون رب تیرا فرمایا یار اے مکہ تھوڑے میرا سان جھوٹے نہیں میرا ہے میرا سب جانا میری گل سمجھ آئے کہ نہیں ہے جی ہوں ساری روٹین کی ہے بھائی حکمرانوں نے کہتے سارے رولے پہ ایک کہتا جی میرا سچا لیڈر ایک کہتا میرا سچا لیڈر ایک کہتا میرا سچا لیڈر ایک کی گل ہے رولا ایک کہتا کسی نے ایک لیڈر کو بلا کے تو جھوٹا کسی نے ایک لیڈر کو بلا کے نا بھائی تو جھوٹا سارے رشتہ داریاں ختم کر دیتا اور دوسرا ویک کدھر سے اپنے محلے داری میں اگر کوئی نون لیگ کا رپورٹر ہے وہ تو سکا بلا ہم پی ٹی آئی کا رپورٹر ہے ہم پڑے بات تو جی سے کھاتا ہے جی ساڈی توجہ میرے طرف ساڈی کی کیا کیا تھا بھائی کوئی نون لیگ کا رپورٹر ہے دوسرا بھائی پی ٹی آئی کا رپورٹر ہے دوسری نالش سے بھائی ختم کر دے ایسا چلتا پیا بھائی بالکل چلتا پیا ہے اسی لیڈر پھر سرکار مصطفیٰ کریم کے غلام میرے گھر دے وچ دکھ کی گانے ہیں سو نہیں آ سکتے گھر میں پریشانیاں آنیاں نے خوشیاں نہیں آ سکتیاں کیونکہ ایسے لیڈر دنیا دار بننے کا اپنا مان لیا لیڈر جڑا بننے کا مصطفیٰ کریم کی ذات سمجھ آئے کیا تھا سبحان اللہ جڑا لیڈر بنے آئیڈیل بناوے مصطفیٰ کریم کی ذات نو اور رب دے قرآن نو مصطفیٰ کریم کے غلاموں کو کبھی پریشان ہو سکتا نہیں آ گیا تو مصطفیٰ کریم کے غلاموں اسی ایک لیڈر دے آتر جاننا دینے واسطے تیار ہو جاندے ہاں پھر جڑے جہلاں دے سردار کفار ابو جہل دے بدبخت اور وقت دے بڑے بڑے سردار انہاں دے 360 خدا سن مصطفیٰ کریم نو حکم آیا سونیا انہاں دے وچ چلا جا بھلیا نہیں مجمع دے وچ چلا جا مجمع دا دس اے 360 خداواں دی پوجا کرن والے ہو میں رب دا یار ہاں رب دا نبی ہاں ساڈا خدا صرف ایک خدا ہے
سونی لو پھر کی کیفیت ہونی ہوں جی ایمان نہ پیار کرنا یا شریف نہ پیار کرنا یا کسی پارٹی نہ پیار کرنا اور لیڈر کو بندہ جا کے کیا تیرا لیڈر غلط ہے تو انہوں چھڑ دے والا کی کیفیت ہوتی ایک نو چھوڑنا واسطے کی کیفیت ہوتی مصطفیٰ کریم علماء نے 360 نو چھوڑنا واسطے اب کہہ جاوے اپنے 360 خداواں نو چھڑ دیو صرف تہاڈا ایک خدا ہے پھر کی کیفیت ہوگی مصطفیٰ کریم علماء سونے نبی نے اپنی نبوت اور اپنے رب دی رضا دے خاطر کافراں دی اننے تانے برداشت کیتے نا اور تواڈے میرے کول ایک بندہ ایک سوال کرے نا توجہ میری طرف بھائی یہ کام چلتا رہنا ساڈے ایک باری کو سوال کرے دوسری باری سوال کرے تیسری باری وہ سوال کرے نا اسی کہنا پاگل ہے بھائی تو ایک بار کا جواب نہیں دے چھڑیا تو پھر میرے کو سوال پوچھی جانا مصطفیٰ کریم علماء سونے نبی دی ذات وہ ذات ہے جس نے اپنے دین نال اتنا پیار ہے اور اے آپ کو ذوق ہے کہ اللہ تعالی دے بندے سارے اسلام دے داخل ہو جائیں آپ کی بڑی محبت ایسی اللہ کے ابو جہل لعین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بار سوال نہیں کیتا دین اسلام کے متعلق بڑی توجہ طلب بات ہے دو بار سوال نہیں کیتا تین بار سوال نہیں کیتا روایات میں جب 2000 مرتبہ ابو جہل لگیا اے محمد دست سے تیرا دین اسلام کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ بھی نہیں کیا پہلی بار یہ پوچھا صرف اے سوال کی تحلیل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2000 دفعہ اس نے دین اسلام دسیا ہے دین اسلام دسیا ہے لیکن رب نے فرمایا سنیا تھانوں رعایت ہے اج سانوں رعایت نہیں کر سی رعایت لے لیندے اسی رعایت لے لیندے رب نے فرمایا سنیا تواڈے سامنے ابو جہل لعین دا کلمہ کوئی نہیں پڑھنا میں تھوڑی عمر نے سنا ہے انہوں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ اللہ چھوٹا سی نہ بھی ڈراؤ لیکن اس کے باوجود مصطفیٰ کریم نے 2000 مرتبہ ابو جہل لعین نے دسیا کہ دین اسلام حق ہے اور ساڈا ایک رب تعالی دی ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تبلیغ شروع کی تھی سارے کام آپ کے خلاف ہو گئے لیکن آپ نے تبلیغ کو چھوڑیا نہیں ہے غالباً 35-36 بندے اسلام میں داخل ہو گئے اور کفار کا شدت زیادہ یعنی جس پارٹی میں بندے زیادہ ہونے لگ پہ نا پھر دوسری پارٹی ایک مخالفت زیادہ شروع کر دیتی ہے مصطفیٰ کریم کے علماء اس وقت علیہ السلام دین دیا گلا کرنے جا رہے ہیں اسلام کے اندر آیا دوجا تیجا آیا لگاتار اسلام رب تعالیٰ کو بتا دینا جا رہا ہے تک بنانا جا رہا ہے مصطفیٰ کریم علماء غالباً 36-37 اسلام کے اندر داخل ہو گئے علیہ السلام دے نال پیار کرنا علیہ السلام ہر لمحہ اللہ دا ذکر کرتے جا رہے ہیں جڑا میدان قدر اور 360 خدا جھوٹے نے ایک خدا سچائے سارے جھوٹے نے پتھر ٹوٹے نے ایک خدا سچائے جس نے ساری کائنات بنایا ہے مصطفیٰ کریم علماء علیہ السلام ایک دفعہ سبا پہاڑی پہ جا رہے ہیں ابو جہل لعین بدبخت انسان آ گیا ہے مصطفیٰ کریم علماء کہنے لگا ہے محمد سارے کہہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سا کہنے تدارا دیکھے میں نہیں مندہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال بدتمی نہیں کرنا شروع کر دیتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گاڑیاں کہنا شروع کر دیا نے حد تو زیادہ گاڑیاں بھی کرنا جا رہا ہے بدعاتی کرنا جا رہا ہے مصطفیٰ کریم علماء حد تو زیادہ کرنا جا رہا ہے آخرکار مصطفیٰ کریم نے سارا اندر ایک سوٹے مار کے سونے مصطفیٰ کریم نے سر مبارک نے لہو لہان کر دیتا ہے زہنی کر دیتا ہے وہ سارا منظر ایک لونڈی بیٹھ رہی سی کہ سونے نبی نو کس طرح پریشان کیتا جا رہا ہے علیہ السلام ماریا جا رہا ہے علیہ السلام دے غلام حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ کو شخصیت آپ کو شکار
شکار کرتے سن، تیر اندازی کرتے سن اور بہت زیادہ بہادر سن۔ مصطفیٰ کریم دے علماء جو شکار کر کے واپس آئے نے، آپ کی عادت مبارکہ ایسی آنا کعبہ طواف کرتے سن، آنا کعبہ طواف کر کے پھر اپنے دوستاں دے وچ بیٹھتے سن، واری واری سارے امن میں دے وچ جاندے سن، گلاں باتاں کر کے پھر گھر واپس آندے سن۔ لیکن مصطفیٰ کریم دے علماء جو امیر حمزہ واپس آئے نے، واپس آئے نے، لوگی نے فوراً کہا اے امیر حمزہ میں منتی ہوں تسا بڑے بہادر ہو، شکار بھی بڑا اعلیٰ کر دیو، تیر اندازی بھی بڑا اعلیٰ کر دیو، لیکن تھوڑیاں تیر اندازیاں دا کیڑا پیدا ہے، تھوڑے شکار کرن دا کیڑا پیدا ہے کہ تھوڑے بھتیجے ابو جہل لائن بڑا پریشان کرتا رہا ہے، گالیاں بھی کرتا رہا ہے۔ میں حیران ہاں کہ تھوڑا بھتیجا او بھتیجا ہے جس نے کبھی کسی کو تنگ نہیں کیتا، جڑا ہمیشہ اچھائی دیاں گلاں کردا ہے، جڑا ہمیشہ صلہ رحمی دیاں گلاں کردا ہے، جڑا ہمیشہ سونیاں تے میٹھیاں گلاں کردا ہے۔ میں حیران ہاں کہ مصطفیٰ کریم نوں گالیاں بھی دیندا رہیا ہے، تیرے بھتیجے نے کوئی جواب نہیں دیتا، مردا بھی رہا ہے، تیرے بھتیجے نے کوئی جواب نہیں دیتا۔ اے امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی جرت ہون دا کی پیدا ہے، اتنے بہادر ہون دا کی پیدا ہے، جو آپ نے سنیا بڑے غصے دے اندر آئے نے، جلال دے اندر آئے نے، ابو جہل لعین تلاش کرنا شروع کیتا ہے۔ ابو جہل لعین کدی کدھرے تلاش کردے نے، کدی کدھرے تلاش کردے نے۔ مصطفیٰ کریم دلم آخرکار ابو جہل لعین اپنے آپ بدبخت سگیاں دے اندر، بدماشاں دے اندر بیٹھا ہے، جو حضرت امیر حمزہ نے دیکھا ہے، آپ نے مرم روایات تلوار بھی آندی ہے، چھڑی بھی آندی ہے، کمان بھی آندی ہے، بھلا جڑی چیز آپ دے ہاتھ دے اندر سی، آپ نے جانے انسار ابو جہل لعین دے سر دیتے دے ماری ہے، اور سر نو پھٹ پھٹا ہے، سر زخمی کر دیتا ہے اور مارنا شروع کیتا۔ آپ نے فرمایا اے بدبختہ، آج کے بعد میرے بھتیجے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب نہیں جانا، انہوں نے پریشان کرنے کی کوشش نہیں کرنی، اگر جائیں گا تو میں مار دیاں گا، تینوں قتل کر دیاں گا۔ میں اپنے بھتیجے کے نال بڑا پیار ہے، جو آپ نے فرمایا وہ کہنے لگا تنوں بڑا پیار ہے، لیکن تہاڈا بھتیجا کہندا ہے تہاڈے 300 خدا جھوٹے نے، ساڈا خدا سچا ہے۔ مصطفیٰ کریم دے غلاموں آپ نے فرمایا اے ابو جہل لعین، اے لفظ سونے دی سیاہی نال لکھن والے نے، آپ نے فرمایا اے ابو جہل لعین، اے بدبختہ، مصطفیٰ کریم سچ فرما رہے نے، اسی غلطی دے اوتے ہاں، ساڈے دادے دا دین ابراہیمی دین ہے سی، ابراہیمی دین ہے سی، اور فرمایا وہ دین حنیف ہے، فرمایا دین حنیف ہے سی، دین حنیف اس میں کیا جانا جڑا باطل علیحدہ کر دے، سچ نو سامنے لے کے آوے۔ مصطفیٰ کریم جب میں سے ہوٹ کے اندر وہ کہنے لگا مجھے لعین کہنا ہے پھر تسا کیوں نہ کلمہ نہیں پڑھیا؟ آپ نے فرمایا اے ابو جہل لعین سن لے، میں تھوڑے سارے دے سامنے کرنا وا کہ میرا بھتیجا محمد مصطفیٰ رب دا سچا یار ہے، میرا بھتیجا رب دا رسول ہے، میں انہاں دے ایمان لے کے آئے۔ مصطفیٰ کریم نے علماء کو زبان حال دے نال آپ فرما رہے نے اے ابو جہل لعین تو جو کرنا ہی کر لے، میں تے کہاں گا یا نبی سلام علیکہ، جیوانا کہہ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا ابو جہل لعین تو جو کرنا ہے کر لے، میں تیرے سامنے کہنا ہوں یا نبی سلام علیکہ، سارے پڑھ لیا یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، مل کے پڑھ لیا یا نبی، مشکل کرنے سارے اپنی علی پہ کر دے یا نبی،
گل ہے مصطفی کریم دے غلام ابو جہل آپ دی جرت نو جاندا سی سمجھدا سی تے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکدا آپ دے نال بیٹھے چند بعد نماز تلوار لے کے کھڑے ہوئے نے مصطفی کریم دے غلام روایت بخاری دے اندر مل جاندی ہے الفاظ مل جاندے ہیں بخاری دے اندر ابو جہل لائن اپنے سنگیاں نو کہن لگا اے بندو اے لومڑیو تسی اس دا مقابلہ نہیں کر کہنے لگا تسی اس دا مقابلہ تسی اس دے سامنے دا گدڑو تسی اس دا مقابلہ نہیں کر سکتے بہرحال مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام 15 شعبان آپ دی شہادت تک اس لحاظ دے نال اج میں اپنا موضوع حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالی آپ دی شہادت کا موضوع رکھا ہے مصطفی کریم دے غلام آپ اسلام دے اندر آ گئے نے اسلام دے اندر داخل ہو گئے نے رب نے آپ دی آمد دے نال اسلام طاقت عطا فرمائی ہے قوت عطا فرمائی ہے آپ کافی جنگاں دے اندر مصطفی کریم دے غلام کمانڈر بن کے آپ نے جنگاں میں فتح عطا فرمائی ہے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام جب جنگ بدر دا موقع آیا ہے سونے مصطفی کریم نے فرمایا میرے چچا امیر حمزہ آپ کا نام حضرت حمزہ ہے امیر آپ اس واسطے کہا جاتا ہے کہ آپ کافی جنگاں میں امیر بنتے گئے ہیں اس واسطے آپ کا نام امیر حمزہ رکھا گیا ہے مصطفی کریم دے غلام سونے مصطفی کریم دے چچا بھی نے اور رضائی بھائی بھی نے یہ آپ کے چچا بھی نہیں اور آپ کے رضائی بھائی بھی نہیں کس طرح آپ کے بھائی نے مصطفی کریم دے غلام حضرت صوبیہ یعنی ابو لہب دی لونڈی جڑی ایسی نا اس نے جس طرح مصطفی کریم نے دودھ پلایا ہے نا ایسے طرح آپ کے چچا آپ حضور کو 2 سال پڑے سن حضرت امیر حمزہ حضور پاک کو 2 سال پڑے سن حضرت صوبیہ نے اس نے آپ کو دودھ پلایا ہے مصطفی کریم کا بھی دفعہ آپ نے کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسا رشتہ دار واسطے امیر حمزہ دی بچی واسطے کیوں نہیں کہندے آپ نے فرمایا کہ میرے رضائی بھائی نے اس واسطے وہ رشتہ ساڈے واسطے حرام ہے بہرحال مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلام جنگ بدر دے موقع تے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے چچا بڑے بہادر ہو بڑے دلیر ہو اج میں تھانوں کہنا جنگ دے واسطے نا مولا علی المرتضی شیر خدا انہاں جنگ دے خوبیاں دسو جنگ دا طریقہ دسو لڑن دی کیفیت دسو کس طرح لڑیا جانا جنگ میں کس طرح اے لڑیا جانا انہاں کو خوبیاں سکھاؤ جنگ دا لڑنا سکھاؤ مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلام حضرت امیر حمزہ آپ کو لڑنا سکھا رہے ہیں اور جنگ بدر کی تیاری کر رہے ہیں ادھر جنگ بدر کی تیاری ہو رہی رب نے فرمایا جبرائیل جا میرے یار خدا سے کہ تھوڑے چچا امیر حمزہ میں رب دا بھی شیر ہے اور تو مصطفی دا بھی شیر ہے مصطفی کریم غلام علی مرتضی شیر خدا آپ کا لقب ہے خدا دا شیر لیکن امیر حمزہ کا لقب ہے خدا دا شیر اور مصطفی دا شیر آپ کا حادثہ ہے کہ آپ اللہ نے بھی شیر نے اور مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی شیر نے اور اسی طرح جنگ بدر کے اندر آپ نے بڑی جرأت کے ساتھ ایک بدبخت لائن آیا نا کہنے لگا میں ہزاروں نال لڑ لینا میں ہزاروں نال لڑ لینا میرے نال کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اپنا سامنے ایسے آپ دے مجمع دے اندر جتے حضور دے صحابہ سے دیکھوں میں ایسے کہنے لگا میں تو پانی لے کے جان لگا ہاں کسی دی ضرورت ہے تو میں ڈک لے ہو یہ انہوں نے کہا نا حضرت امیر حمزہ نے فرمایا ٹھہر جا تو لے کے جا بکھا میں آپ نے فرمایا میں تو پانی لے کے جا کے بکھا یہ تو نزدیک آیا نا آپ اتنے زور نہ دلا ماری نہ دلوار مصطفی کریم غلام سر تو لے کے پاؤں تک آپ نے 2 ٹوٹے کر اتنی بہادری سی آپ کی بہرحال مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام سونے نبی دے نال پیار کرن والے کون حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جنہاں نے ہر لمحہ ہر لہجہ مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ دیتا ہے اپنے پیارے بھائی دے نال بڑا پیار کیتا ہے بڑا پیار کیتا ہے ہر بار مصطفی کریم نے بدبخت لائی جس دا نام عتبہ ہے عتبہ نو آپ نے قتل کیتا عتبہ دی بیٹی سی ہندا یا ہند
ہند دو لفظ آندے نے ہند نام نہیں ہے ہندا نام روایات دے اندر دوویں آندے نے ہند بھی آندا ہے ہندا بھی آندا ہے اس نے اپنے باپ دا بدلہ لین دے واسطے مصطفیٰ کریم نے بدبخت نوں چنیا ہے اس دا نام وحشی ہے اس نے کہا تو ساڈا غلام ہے اگر تو میرے حمزہ نعوذ باللہ قتل کر کے آ جائے گا تینوں غلامی تو آزاد کر دیا جائے گا تو آزاد ہو جائے گا میرے باپ کا بدلہ پورا ہو جائے گا مصطفیٰ کریم نے جنگ احد لڑی گئی ہے جنگ احد کے واسطے حضرت میرے حمزہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ کے اندر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ روزے دی حالت اندر سن حضرت میرے حمزہ نے روزہ رکھیا ہے عرض کی سونیا اودوں تک کار نہیں کراں گا جدوں تک تواڈے دشمناں نوں واسلے جہنم نہیں کر دیواں گا بہرحال مصطفیٰ کریم پہلے رات آ گئی ہے افطار دا وقت ہے آپ نے عالی پانی دے نال افطار کیتا ہے سونے مصطفیٰ کریم نے فرمایا امیر حمزہ کھانا کھا رہا ہے کہ سونیا میرے اندر کھانا نہیں جاندا جدوں تک کافراں نوں آپ دے دشمناں نوں ختم نہیں کراں گا میں کھانا نہیں کھاواں گا بہرحال صبح جنگ احد دا میدان سج گیا ہے جنگ احد دے واسطے حضرت امیر حمزہ چلے گئے مصطفیٰ کریم نے علماء کافراں نوں موڑی تے گاجراں طرح کٹتے جا رہے ہیں آپ کے سامنے کوئی بھی نہیں ٹکدا امتیاز اللہ دے بھی شیر نے مصطفیٰ کریم دے بھی شیر نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال پیار کرن والے آپ کٹتے جا رہے ہیں جڑا وحشی ہے جس نے اس واسطے منتخب کیتا گیا ہے کہ دوسری نعوذ باللہ میرے حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالی آپ کو شہید کرنا ہے وہ جنگ واسطے نہیں آیا صرف اس کا مقصد ہے کہ میں اپنی غلامی کو آزاد کر لواں میں غلامی کو آزاد ہو جاواں حضرت امیر حمزہ کو شہید کر کے چلا جاواں ایک پہاڑ کے کونے میں بیٹھا ہوا اس تار کے اندر کدو ایتھے گزرن میں چوری دے نال وار کر لواں کہ جاندا سامنے جاواں گا میں ٹک نہیں پاواں گا میں آپ کو شہید نہیں کر سکتا میں آپ تے کوئی بار نہیں کر سکتا مصطفیٰ کریم نے چوری دے نال حضرت امیر حمزہ سب کو قتل کر کے واپس آ رہے ہیں اچانک بدبخت لئی نے آپ کو نیزہ ماریا ہے یا جسم دے وچ پار ہو گیا ہے آپ گر جاندے نے وہ ابو جہل لئی دا چمچا وہ وحشی ہندا دا چمچا کہنے لگا اے ہندا آجا میرا کم ہو گیا ہے میں نے غلامی کو آزاد کر دینی ہندا بدبخت نے بڑا ظلم ستم کیتا ہے آپ دل آج دے نال مصطفیٰ کریم غلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیارے بچہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالی آپ نے اکھاں کڈیا گیا ہے آپ نے نک کڈیا گیا ہے آپ دے ہاتھ دے انگلیاں کڈیا گیا ہے سارے جسم نوں کڈیا گیا ہے آپ دا سینہ چاک کیتا گیا ہے سینہ چاک کر کے آپ دے جسم دے وچوں کلیجہ کڈیا گیا ہے بدبخت ہندا نے اس کلیجے نوں چبایا اتنی سختی دے نال بہرحال مصطفیٰ کریم نے آپ کو شہید کر دتا گیا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صاحبہ بڑی دیر ہو گئی ہے میں اپنے چاچو جان امیر حمزہ کو نہیں دیکھیا جلدی دیکھو میرا چاچا کتے ایک صحابی گیا کتیا علیہ السلام سونے آپ کے چاچے کو شہید کر دتا گیا ہے دعا علیہ السلام تشریف لے کے آئے نے کیفیت دیکھی ہے مصطفیٰ کریم نے غلام اپنے چاچے نال بڑا پیار کر دینے جس چاچے نے ہر لمحہ مصطفیٰ کریم کا ساتھ دیتا ہے علیہ السلام اپنے چاچے دے جسم دے نال لپٹ کے روتے جا رہے ہیں روندے جائے کنے چاچو جان تسا شہید ہو گئے ہو رب نے تم شہادت دا مرتبہ عطا فرمایا ہے مصطفیٰ کریم غلام کتنا دلکش منظر کتنا ایسا منظر کہ ہر جسم دے وچ ہر اکھاں دے وچ مصطفیٰ کریم غلام آنسو آ رہے ہیں جسم دے کب کبھی تاری ہو گئی سارے لرزتے جا رہے ہیں بہرحال مصطفیٰ کریم دے غلام سونے مصطفیٰ کریم نے بلایا جنازے دے واسطے مصطفیٰ کریم غلام 70 صحابہ کرام شہید ہوئے ہر صحابی دے نال اپنے پیارے چچا دا مصطفیٰ کریم نے جنازہ پڑھیا ہے گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا دا 70 مرتبہ نماز جنازہ
پڑھیا 70 مرتبہ حضرت امیر حمزہ کا جنازہ پڑھایا گیا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نال پیار کرنا ہے اس طرح اسلام میں قوت بڑھی ہے اسلام میں طاقت ملی ہے یہ حضور دے چچا جان نے گھر والے نے شہادتاں دتیاں نے مصطفیٰ کریم نے غلام حضور دے نواسیاں نے میدان کربلا دے اندر سب کچھ بھا کے اور تواڈے تے میرے واسطے دین اسلام نو آسان کر دیتا ہے دین آسان ہو گیا ہے اس واسطے اسی قدر نہیں کرتے مصطفیٰ کریم نے غلام اج اسی اگر دین دی قدر کریے اپنی اولاد نو دین سکھائیے مصطفیٰ کریم کا پیار سکھائیے تو مصطفیٰ کریم نے غلام بلندیاں اور خوبیاں اور کامیابیاں تواڈے تے میرے قدم چومن گیاں بہرحال 15 شوال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے چچا جان حضرت امیر حمزہ دی شہادت ہے اس وجوہات کو مختصر جہا ذکر کیتا کہ اسی نسبت والے لوگ پھر جس مہینے دی جس دن دی نسبت ہوے اس طرح کوشش کر دیا کہ ذکر کیتا جاوے